به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تعریف و ثنا شکر و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کل اور مالک کل ہے. درود و سلام سرور انبیاء کے لیے جو پوری کائنات کے لیے آخری رسول نبی بنا کر بھیجے گئے. آج انشاءاللہ بات ہے ختم نبوت کے عقیدے کی، اور یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے ایک ہے. کوئی شخص اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہو، مان لے، مگر یہ نہ مانے کہ آپ آخری نبی بھی ہیں، تو وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور قرآن کریم نے بھی اس عقیدے کی اہمیت پر بڑا زور دیا. اس سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اہم، اتنا ہی ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے علماء کرام اکثر ایک ہی آیت قرآن پاک کی سناتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی ان کی اگر اولاد ہے تو زندہ اولاد صرف لڑکیاں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی ایک ہی ہے. اگر ایک ہی آیت ہوتی قرآن پاک میں ختم نبوت کو ظاہر کرنے والی یا اس کا ثبوت دینے والی تو وہ بھی کافی تھی. لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ توحید اہم ترین عقیدہ ہے، اس کے لیے بے شمار آیات ہیں، قیامت بار بار اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، جنت دوزخ کا بار بار ذکر ہے. تو اگر یہ بھی کوئی بہت ضروری عقیدہ ہے تو اس کا بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یا بار بار ذکر ہونا چاہیے. ہے ذکر ہے، صرف اس کو آنکھوں سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد
پہلی سورہ بقرہ ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کو سیدھی راہ دکھاتی ہے یا متقین کو متقین بناتی ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ ہیں جو غیب پر، غیبی حقیقتوں پر جو اس وقت ہم دیکھ نہیں رہے، ان پر یقین کرتے ہیں، اللہ پر، قیامت پر، رسولوں پر، سب پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں بتائیں اچھے لوگوں کی، متقین کی، جو یہ کتاب پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کی ایک اور نشانی یہ ہے، ان کی ایک اور صفت یہ ہے متقین کی، کہ وہ اے نبی جو آپ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا نبیوں پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو ذکر ہے آپ پر اتارے جانے والی وحی کا، اور آپ سے پہلے آنے والے نبیوں پر اتاری جانے والی وحی کا، بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر بعد میں کوئی پیغمبر، رسول، نبی آنا ہوتا تو پھر یہ آیت اس طرح ہوتی وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، بعد میں بھی جو نبی آئیں گے ان پر بھی وہ یقین رکھیں گے، لیکن کیونکہ بعد میں نبی آنا کوئی نہیں تھا، اللہ نے بھیجنا کوئی نہیں تھا، اس لیے بعد والوں کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ بھی ختم نبوت پر ایک دلیل ہے، اور یہ آیت بھی ختم نبوت کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، معروف مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پہ یہ آیت آئی، سورہ مائدہ کی آیت۔ آج اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ نعمت بہت سی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، لیکن کس نعمت کو پورا کیا؟ نعمت ہدایت، نعمت نبوت، اس کا ذکر ہے۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی اور نعمت نبوت پوری ہو گئی تو بات ختم ہے، پھر بعد میں کسی اور نبی اور نبوت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اور یہ آیت بھی ختم نبوت کو ثابت کرنے والی آیات میں سے ایک ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر، ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے ختم نبوت کی آیات میں سے ایک اور آیت ہے۔ اور انہی معنوں میں پھر ایک اور آیت کے اندر فرمایا، قل یا ایھا الناس، ایک طرف یہ فرمایا ہم نے بھیجا، دوسری طرف کہا آپ لوگوں کو بتائیں، آپ خود یہ اعلان کریں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اب
الناس کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کا مطلب ہے لوگ، انسان، اس میں جو بھی شامل ہے قیامت تک، ان سب کے لیے آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ جو الناس میں شامل نہیں، اس کے لیے اور ہو سکتا ہے، وہ بھی نہیں۔ لیکن الناس میں جتنے لوگ شامل ہیں سب کے لیے اب ایک ہی رسول ہے قیامت تک، اور یہ بھی ختم نبوت کی آیات میں سے ایک ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت، تشریح احادیث میں موجود ہے، آپ نے وضاحت فرما دی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ میرے ناموں میں سے، میرے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے عاقب، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا والعاقب الذی لا نبی بعدہ۔ عاقب لفظی معنی ہے اس کے آخر میں آنے والا، آخری۔ تو آپ نے فرمایا کہ عاقب سے مراد کوئی عام آخری انسان نہیں، بلکہ آخری نبی ہے۔ والعاقب الذی لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آتا، نہ آنا۔ پھر آپ نے مزید وضاحت کے لیے ایک مثال دی، قصر نبوت کی مثال، کہ جیسے ایک محل ہوتا ہے، شاندار محل، لوگ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اتنا مکمل ہر لحاظ سے، اتنا خوبصورت ہر لحاظ سے، چاروں طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت خوبیاں ہیں، لیکن ایک کمی بھی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ کہ ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ محل مکمل ہے اندر سے باہر سے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اینٹ کی خالی۔ فرمایا کہ یہ قصر نبوت کی، نبوت کے محل کی مثال ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس میں ایک اینٹ کی کسر تھی، اور فرمایا کہ انا اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں جس نے آ کے اس محل کو مکمل کر دیا۔ وہ اینٹ اب لگ گئی ہے، اب اس میں کوئی اور روڑا، اینٹ روڑا لگنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انا صدقت ھذا الموضع، میں نے آ کر اس کھلے مقام کو، جو اینٹ کا مقام تھا، اس کو بند کر دیا ہے اور مکمل کر دیا۔ یہ مثال بھی واضح کرتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ کے۔ اب صدقت موضع لبنہ، یہ الفاظ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا۔ اب قصر نبوت کو توڑے بغیر دروازہ بھی بند نبوت کا ہو گیا، قصر بھی مکمل ہو گیا، اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو گئی، پر ہو گئی۔ اب فرمایا اب یہ ہے کہ اس کو توڑے بغیر اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کو توڑے گا تو پھر ہی اندر جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہندوستان والوں کی کہ انگریزوں کی سرپرستی میں قصر نبوت کو ایک جھوٹے دعوے دار نے توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھسنے کی ناکام کوشش کی۔ انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا، خود اس نے کہا کہ میں انگریز کا پودا، لگایا ہوا پودا، یہ اس نے خود لکھا، غلام احمد۔ تو انگریز کا یہ جو خود کاشتہ پودا ہے، یہ بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا مسلمان حاکم نہیں تھا، کیونکہ مسلمان حکام کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، وہ میں اگلی دفعہ موقع ملا تو انشاءاللہ بات کروں گا کہ کس طرح مسلمان گئے گزرے جو ہمارے حکمران تھے ہماری تاریخ میں، بنو عباس کے، بنو امیہ کے، ان کے دور میں بھی اگر کسی نے قصر نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو
تو ان گئے گزرے حکمرانوں نے بھی انہیں پکڑنے، سزا دینے، ان کا کام تمام کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہسٹری ہے ہماری پوری۔ آج بھی ایک دو شاید ذکر آ جائے، لیکن مکمل ذکر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کبھی کریں گے کہ کس طرح وہ کرتے رہے۔ اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور سے، کہ انہوں نے جھوٹے جو مدعی ہیں نبوت کے، ان کی سرگوبی میں کوئی کوتاہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آخری دور میں، مسلمہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بارے میں ہسٹری، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے کوئی دین میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی شروع میں، صرف یہ کہا کہ مجھے بھی نبی مان لو۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا کہ منا نبی و منکم نبی، آپ بھی نبی بنے رہے، آپ کو تو اللہ نے بنایا، اور مجھے بھی نبی مان لیں، ہم دونوں نبوت کرتے رہے عرب پر۔ اور جس حصہ زمین پر میں ہوں اس میں میری نبوت چلے گی، جس میں آپ کی نبوت چلے گی۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ الارض للہ، ساری زمین تو اللہ کی ہے، اس میں بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ آدھی تمہاری، آدھی میری، ساری زمین اللہ کی۔ یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے مجھے نبوت دی ہے، اس نے مجھے اس زمین پر، بلکہ پوری زمین پر نبی بنایا ہے۔ تو تم زمین مانگتے ہو، آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، معمولی عام چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ چھڑی بھی تمہارے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مجھے پورے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور آخری نبی بنایا۔ یہ فتنہ پڑ گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع، فتنہ اور بڑھنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرگوبی کے لیے ایک فوج بھیجی، ایک لشکر بھیجا، اور اس میں صحابہ نے بڑی قربانیاں دی۔ مورخین، تاریخ والے یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں ساری جو جنگیں ہوئی، جہاد ہوئے، غزوے ہوئے، ان میں ملا کر اتنی تعداد میں صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں ہوئے۔ ان سب سے ملا کر اس تعداد سے زیادہ جنگ یمامہ، اس کو کہتے ہیں، یمامہ مسلمہ کے علاقے کا نام ہے، بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا، اور یمامہ اس کے علاقے کا۔ تو جنگ یمامہ میں جتنے لوگ، جتنے صحابی، بڑے بڑے پڑھے لکھے قاری قرآن اور حدیث کے حافظ اور قرآن کے حافظ صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور بعض خواتین نے بھی اس میں قربانیاں پیش کی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھی۔ جنگ احد میں جب مارکا برپا ہوا اور کافر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، تو جن لوگوں نے، جن مردوں نے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان میں یہ خاتون بھی شامل تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑ رہی تھی مردوں کی طرح آپ کے دفاع میں۔ ایک بازو کٹ گیا
شہید ہو گیا اقبال، لیکن انہوں نے اپنی کوشش جد و جہد دفاع کی، آپ کے بچاؤ کی وہ جاری رکھی۔ جنگ یمامہ کے موقع پہ یہ بوڑھی تھی، اپنی بجائے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اس کو ابھارا، اس کو سمجھایا، اکسایا اس کو کہ ختم نبوت پر جان دینے کا یہ موقع ہے۔ جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا تھا، اب تم نے آپ کے دین کا دفاع کرنا ہے، آپ کی نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ وہ لڑتا ہوا وہ بھی شہید ہوا۔ تو لوگوں نے قربانیاں پیش کی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے بڑا اہم اور بڑا ضروری اور بڑا بنیادی۔ ہمارے ہاں جو یہ نبوت کا جھوٹا سلسلہ غلام احمد نے شروع کیا، اس سلسلے میں مرزائیوں کو بڑا گلہ ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی کوشش سے انہیں قانونی طور پر، آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن وہ یہ گلہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان علماء نے بعد میں انہیں کافر کہا، حالانکہ پہلے کہنا چاہیے، بعض نے کہا لیکن اکثر علماء نے بعد میں کہا، اور انہوں نے مسلمانوں کو پہلے کافر بنایا۔ ابتداء کفر کے فتوے کی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، مرزائیوں کی طرف سے۔ مرزا کی اپنی تحریروں کے علاوہ اس کے بیٹے محمود بشیر الدین محمود، اس نے واضح الفاظ میں لکھا، آئینہ صداقت، اس کی ایک کتاب ہے آئینہ صداقت، اس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ ہر وہ مسلمان جس نے ہمارے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی، یعنی ان کو نبی نہیں مانا، اس نے خواہ ان کا نام ہی سنا ہو، اگر اس نے نہیں مانا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج، یہ اس کے الفاظ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پہلا فتویٰ مسلمانوں کے کافر ہونے کا نعوذ باللہ وہ خود مرزائیوں نے دیا، اس لیے وہ یہ گلہ کرنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہمیں کافر کیوں قرار دیا گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان پر سیاسی طور پر مسلط ہونے کی بھی کوشش کی۔ یہ ان کا دوسرا بڑا جرم تھا۔ الفضل ان کا رسالہ ہے، اخبار ہے، پرانے زمانے سے نکل رہا ہے، اس میں 1952 جنوری کو انہوں نے لکھا کہ فوج میں، پولیس میں، انتظامیہ میں، ریلوے میں، مختلف محکموں میں ایک پلان اور منصوبے کے مطابق ہمارے آدمی جانے چاہیے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے سن 48 میں پاکستان بننے کے ایک سال بعد یا ایک سال سے بھی کم عرصہ کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے غلام احمد کے بیٹے اور اس کے جانشین اسی بشیر الدین محمود نے کہا، واضح الفاظ میں اس نے کہا کہ ہم بلوچستان کو مرزائی صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور بنائیں گے۔ یہ چھوٹا صوبہ، اس کی آبادی کم ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے
اور اس کو ہم مرزائی صوبہ بنائیں۔ ہمارے میرے دادا، میرے جد امجد مولانا ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزائیت کے خلاف بڑا کام کیا، انہوں نے کوئٹہ ہی میں پھر اس کا جلسے میں جواب دیا۔ ایک مرزائی نے جو شاید فوج کا ریٹائرڈ تھا یا کیا تھا، اس نے جلسے میں کھڑے ہو کر کوئی بدتمیزی کے الفاظ کہے تو لوگوں نے اسے مارا پیٹا، مارتے مارتے وہ مر گیا، اور اس کا کیس بھی ہمارے دادا مرحوم پر بنا۔ یعنی وہاں انہوں نے بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب کیے تھے، لیکن الحمدللہ پھر علماء کی کوششوں سے لوگوں میں شعور پیدا ہوا، ختم نبوت کی اہمیت ان کے دلوں میں آئی، ذہنوں میں آئی، اور مرزائی اپنی اس کوشش میں بھی ناکام ہوئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ مرزائیت کے اس فتنے کے استئصال کے لیے، مقابلے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہندوستان پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، مسلمہ کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بھی مدعی پیدا ہوئے، لوگوں کو موقع ملا اور دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے آپ نے تو اللہ کے کہنے پر کیا تھا، وہی ان کی بنیاد پہ، تو کتنی ان کی عزت ہے، کتنے لوگ ان کو مانتے ہیں، کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھا دیکھی ایک عورت نے بھی اور کچھ مردوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے، جیسا میں نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن مسلمان حکام کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ہر دور میں اس فتنے کا استئصال کیا ہے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا ہے، حتیٰ کہ بعض خلفاء کے دور میں اگر نبوت کے محل پر ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، اگر ویسے بھی کسی نے شاعر اسلام میں سے، یعنی اسلام کے جو طریقے ہیں، جو عبادت کے دوسرے طریقے ہیں، ان کو شاعر اسلام کہتے ہیں، تو شاعر اسلام میں سے ان میں سے بھی کسی پر اگر کسی نے اعتراض کیا یا کوئی غلط لفظ استعمال کیے تو ان کی بھی اچھی خاصی ٹھکائی جو ہے وہ کی گئی۔ مثلا عباسی خلیفہ تھا مہدی، اس کے دور میں ایک شخص نے صرف اتنا کہا، طواف کرنے والوں کو بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے اس نے دیکھا، بد مذہب سا آدمی تھا، بے دین اور گندے ذہن والا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا، جس طرح بیل، کولو کے بیل چکر کاٹتے ہیں، یہ کولو کے بیل کی طرح چکر کاٹتے ہیں، صرف یہ الفاظ کے طواف، عمرہ، حج، بیت اللہ، یہ سب شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ سے منسوب چیزیں۔ تو مہدی تک یہ خبر پہنچی، خلیفہ وقت تک، خاتم وقت تک، تو اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اور اس کو سخت سزا دی اس نے کہ تو نے یہ الفاظ کیوں اپنے منہ سے نکالا۔ نبی کسی کو ماننا یا نبی خود کو ڈکلیئر کرنا وہ تو بات کو تو دور کی بات ہے، شاعر اسلام پر حملہ بھی ہمارے ان حکام کو، جو بہت اچھے بھی نہیں تھے، بہت دیندار بھی نہیں تھے، ان کو بھی یہ قبول اور ان کے لیے بھی یہ گوارا نہیں تھا۔ تو یہ کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ نکات بھی ہیں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے،
اور آئندہ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل یا جس طرح ہماری تاریخ میں جھوٹے مدعیان نبوت سے جس طرح ڈیل کیا گیا ہے اور جس طرح ان کی سرگوشی کی گئی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کسی فرصت میں یا اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور اسی طرح اسلام کے جو باقی عقیدے ہیں ان پر ثابت قدم فرمائے، اور ہماری موت تک ہم اپنی موت تک ان بنیادی عقائد پر قائم رہ کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔